اکبر کا جو اپنا کردار تھا، لیکن اگین وہی بات آ گئی کہ اگر ملک کی مفاد میں، ریاست کی مفاد میں، یا یوں کہہ لیجیے کہ عوام کے مفاد میں کوئی کام ہے تو اس کو بخاری سادات نے یا خاص طور پہ سلسلہ سورورت کے جو بزرگ ہیں یا ویسے بھی درویشوں نے جو ہے کبھی انکار نہیں کیا۔ جلال الدین اکبر کی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو قلعہ چتوڑ کا جو پورا واقعہ ہے، ذرا وہ بتائیے کہ وہ چتوڑ کا جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور طاقت کا بڑا برملا اور بھرپور استعمال ہو رہا تھا، سامنے جو فوج تھی اس تو وہ جو منظرنامہ تھا وہ کیا تھا؟ یعنی شہنشاہ اکبر کی جانب سے جو ہے وہ خاص طور پہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کیا عریضہ پیش کیا گیا اور پھر کس انداز سے آپ کی دعائیں جو ہیں مستجاب ہوتی ہیں اور وہ قلعہ فتح ہوتا؟ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میرا سید محمد شاہ المعروف موج دریا بخاری رحمہ اللہ کی بارگاہ میں آج ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں، یہ بزرگ وہ ہستی ہیں کہ جو عہد مغلیہ کے جلیل القدر جو ہے ولی ہیں، اور بالخصوص اگر ہم بات کریں تو مغل حکمرانوں میں اکبر کو ایک ممتازی حیثیت حاصل ہے کہ جو شہرت اس کو حاصل ہوئی تو شاید اور کسی کے حق میں نہ آئی۔ جنید بھائی، معاملہ یہ ہے کہ جب اکبر اپنی پوری فورسز کے ساتھ، پوری آرمی کے ساتھ لشکر کشی کرتا ہے چتوڑ کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے، وہ ایک میسو کیسل تھا، بہت بڑا ایک کیسل تھا، بہت بڑا قلعہ تھا، اور وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب وہ اپنی مشاورت کرنے کے لیے بیٹھا اپنے درباریوں کے ساتھ تو کسی نے کہا کہ یہ ایک صورت میں فتح ہو سکتا ہے کہ اگر حضور موج دریا بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ساتھ لے جایا جائے اور ان کے ذریعے دعا کروائی جائے تو یہ چیز، یہ قلعہ جو ہے وہ فتح ہو جائے گا۔ اچھا، اکبر اگرچہ وہ ایک، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک متنازع شخصیت تھا، لیکن بہرحال حضور موج دریا بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ معتقد تھا، آپ کے ساتھ عقیدت رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیج دیا حضرت موج دریا بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہ جائیے حضرت کو لے کر آئیے اور ہم پھر ان کے ذریعے جو ہے وہ قلعہ فتح کرتے ہیں۔ وہ لوگ آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، تو جب وہ آتے ہیں تو حضرت یہ کہہ کر ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ ابھی تو نہیں، لیکن کل ہم اس سلسلے کو جاری کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے؟ اب یہاں پر وہ ایک بڑا تاریخ ساز جملہ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ وہاں پر اپنے جو شامیانے ہیں، تو اپنی کناتے ہیں، اپنے خیمے ہیں، قائم کر لو تو دیکھنا شام کے اوقات میں ایک لال سرخ آندھی چلے گی، اور اس وقت تمہارے سارے خیمے جو ہے وہ اڑ جائیں گے، تمہاری جو شمعیں ہیں وہ بجھ جائیں گی، لیکن ایک خیمہ ہوگا، ایک شامیانہ ہوگا جو لگا ہوا ہوگا، جس میں شمع بھی جو ہے فروزہ ہوگی، بس وہیں پہ آ جانا، وہیں پہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو بہرحال حسب قول جو ہے وہ جب پہنچتے ہیں تو وہیں حضور تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اکبر، حتیٰ کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اکبر جو ہے وہ سلطان ہے، بادشاہ وقت ہے، لیکن ننگے پیر جو ہے وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے، آپ کے جا کے آگے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ حضور قلعہ فتح کرنا ہے۔ اچھا، وہاں پہ جب جاتے ہیں تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہارا قلعہ جو ہے چتوڑ جس کی تم بات کر رہو یہ فتح ہو جائے گا، لیکن کل فتح کریں گے ہم اسے۔ اچھا، صبح سویرے پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب صبح سویرے قلعہ فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حضرت میرا موج دریا بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور قلعے کی دیوار پہ جا کر آپ 3 بار اللہ تبارک و تعالی کا نام پاک ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر کرنا تھا، وہ قلعہ فتح ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر صوفی نے اپنا نام نہیں لیا، یا عموماً لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب مطلب وہ پتہ نہیں کیا کیا منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا بہت کلیئر اور واضح طور پہ بتلایا کہ اللہ ہی اصل طاقت ہے۔ بالکل حضور، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جب اللہ پاک کا نام لیتے ہیں تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ پاک کے کچھ بندے ایسے ہیں جو کسی معاملے پر اللہ پاک کی قسم کھا لیں تو اللہ پاک ضرور اس کو پورا کر کے سبحان اللہ۔ اور ان کا نام لینا کیسا، یہ بھی ذرا اللہ سے بات کیجئے نا، کہ ہم تو دن میں کتنی مرتبہ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بات ہے وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی، ان کا ایک مرتبہ اللہ کہنا جو ہے وہ عرش کو ہلا دیا کرتا ہے، عرش کو ہلا دیا کرتا ہے۔ تو بالکل، اور یہی میں آپ کو عرض کروں کہ یہی جو ہے وہ اسم اعظم ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اسم اعظم یہ وہ
اسم ہے جس کے ذریعے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو لازمی پورا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ اس میں جلالت اللہ جو ہے وہ اسم اعظم ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی زبان میں وہ تاثیر رکھ دیتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے، یہ ان کے اوپر خاص کرم ہوتا ہے۔ اور پھر بہرحال جب یہ قلعہ جو ہے وہ فتح ہو جاتا ہے تو جو بادشاہ وقت ہوتا ہے، اکبر ہوتا ہے، وہ آپ سے بے حد راضی ہوتا ہے، بے حد خوش ہوتا ہے، اور آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کے لیے، کچھ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ تو حضرت میرا موج دریا بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے واپس اس شریف جانے دیا جائے، لیکن چونکہ بادشاہ وقت نے ایک عرض کی تھی، ایک استدعا کی تھی، تو آپ نے اس کی طرف سے یہ ہدیہ قبول کیا کہ بادشاہ وقت نے آپ کو 2 لاکھ کم و بیش 2 لاکھ بیگھہ اراضی کی زمین جو ہے وہ تحفتاً ہدیہ کرائی تھی۔ تو یہ بہرحال پہلے کے لوگوں کا طریقہ ہوا کرتا۔ لاہور میں آپ نے اسٹے کیا، اس کے بعد لاہور میں آ کے آپ نے جو ہے قدم رنجہ فرمائے، ٹھیک۔